نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ اللہ رب العزت کے پاک نام سے پارہ نمبر 20 کا آغاز کرتے ہیں اور اس کی پہلے رکوع کی تلاوت سنتے ہیں۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 60 ہے، تلاوت۔ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ أَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُم مِّنْهَا عَمُونَ۔ بھلا بتاؤ کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ کس نے آسمان سے بارش برسائی، پھر اس سے ہرے بھرے بارونق باغات اگا دیے؟ ان باغوں کے درختوں کو تم ہرگز نہیں اگا سکتے؟ کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود بھی ہے؟ بلکہ یہ لوگ حق سے انحراف کر رہے ہیں۔ بھلا کس نے زمین کو قرارگاہ بنایا اور اس کے درمیان نہریں جاری کر دی اور اس کے لیے پہاڑ بنائے اور دو سمندروں کے درمیان روک بنا دی؟ یعنی ایک میٹھا پانی ہے اور ایک کھارا پانی ہے، لیکن آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود بھی ہے؟ بلکہ ان میں سے اکثر کچھ جانتے ہی نہیں۔ بے کس کی پکار کو جبکہ وہ پکارے کون قبول کر کے سختی کو دور کر دیتا ہے؟ یعنی وہی اللہ ہے جسے شدائد کے وقت پکارا جاتا ہے اور مصیبتوں کے وقت اس سے امیدیں وابستہ کی جاتی ہیں۔ تو مستر یا لاچار اس کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور فرما دیتے ہیں۔ تو کون ہے اللہ کے سوا جو تمہاری پریشانی کو دور کر دے اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود ہے؟ تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ بھلا کون ہے جو تمہیں خشکیوں اور دریغ کی تاریکیوں میں راہ دکھاتا ہے اور جو اپنی رحمت سے پہلے ہی خوشخبریاں دینے والی ہوائیں چلاتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے جنہیں یہ شریک کرتے ہیں؟ ان سب سے اللہ بلند و بالا ہے۔
بھلا کون ہے جو مخلوق کی اول دفعہ پیدائش کرتا ہے پھر اسے لوٹائے گا، اور کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزیاں دے رہا ہے؟ تو آسمان سے اور زمین سے روزی کیسے ملتی ہے کہ آسمان سے بارش نازل فرما کر زمین سے اس کے مخفی خزانے یعنی غلہ جات اور میوے پیدا فرماتا ہے، یوں انسانوں پر آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ کہہ دیجئے کہ اگر سچے ہو تو اپنی دلیل لے آؤ۔ کہہ دیجئے کہ آسمانوں اور زمین والوں میں سے سوائے اللہ کے کوئی غیب نہیں جانتا۔ غیب کا علم صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے، کیونکہ عالم غیب عالم الغیب وہ ذات ہے جو بغیر کسی واسطے اور ذریعے کے ذاتی طور پر ہر چیز کا علم رکھے، ہر حقیقت سے باخبر ہو، اور مخفی سے مخفی چیز بھی اس کے دائرہ علم سے باہر نہ ہو، اور یہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اس لیے کہ صرف وہی عالم الغیب ہے، اس کے سوا پوری کائنات میں کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیجئے کہ آسمانوں اور زمین والوں میں سے اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ کب اٹھا کھڑے کیے جائیں گے، یعنی کب انہیں دوبارہ زندگی عطا ہوگی، کب قیامت قائم ہوگی اور سب اپنی مقبروں سے باہر نکل آئیں گے، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم ختم ہو چکا ہے، بلکہ یہ اس سے شک میں ہیں، بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں۔ وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون کافروں نے کہا کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے باپ دادا بھی تو کیا ہم پھر سے نکالے جائیں گے؟ ہم اور ہمارے باپ دادوں کو بہت پہلے سے یہ وعدے دیے جاتے رہے
کچھ نہیں، یہ تو صرف اگلے لوگوں کے افسانے ہیں، یعنی اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ زمین میں چل پھر کر ذرا دیکھو تو صحیح کہ گناہ گاروں کا انجام کیسا ہوا۔ آپ ان کے بارے میں غم نہ کریں اور ان کے چالوں سے اپنے دل کو تنگ نہ محسوس کریں اور کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہے، اگر سچے ہو تو بتلا دو۔ جواب دیجیے کہ شاید بعض وہ چیزیں جن کی تم جلدی مچا رہے ہو وہ تم سے بہت ہی قریب ہو گئی ہو۔ یقیناً آپ کا پروردگار تمام لوگوں پر بڑے ہی فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جنہیں ان کے دل چھپا رہے ہیں اور جنہیں وہ ظاہر کر رہے ہیں۔ آسمان اور زمین کی کوئی پوشیدہ چیز بھی ایسی نہیں جو روشن اور کھلی کتاب میں موجود نہ ہو۔ اس سے مراد لوح محفوظ ہے، یعنی انہیں غائب چیزوں میں سے اس عذاب کا علم بھی ہے جس کے لیے یہ کفار جلدی مچاتے ہیں، لیکن اس کا وقت مقرر اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے جسے صرف وہی جانتا ہے کہ وہ کب آئے گا۔ یقیناً یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے ان اکثر چیزوں کو بیان کر رہا ہے جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ تو کس پہ اختلاف کرتے ہیں؟ یہود اور نصارہ مختلف فرقوں اور گروہوں میں بٹ گئے، ان کے عقائد بھی ایک دوسرے سے مختلف ہو گئے۔ یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تنقیص اور توحید کرتے ہیں اور عیسائی ان کی شان میں اتنا غلو کرتے ہیں کہ انہیں اللہ یا اللہ کا بیٹا ہی قرار دے دیا۔ تو قرآن کریم ان کے حوالے سے ایسی باتیں بیان فرمانے والا ہے کہ جن سے حق واضح ہو جاتا ہے، اور اگر وہ قرآن کے بیان کردہ حقائق کو مان لیں تو ان کے اعتقادی اختلافات ختم ہو جائیں گے اور ان کا تفرق و انتشار کم ہو سکتا ہے، لیکن وہ سب اپنے اپنے عقیدے پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ یہ قرآن ایمان والوں کے لیے یقیناً ہدایت اور رحمت ہے۔ آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے سب فیصلے کر دے گا اور وہ دن قیامت کا دن ہوگا، وہ بڑا ہی غالب اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ بس آپ اللہ ہی پہ بھروسہ رکھیے، یقیناً آپ سچے اور کھلے دین پر ہیں۔ بے شک آپ نہ مردوں کو سنا سکتے ہیں اور نہ ہی بہروں کو جبکہ وہ پیٹ پھیرے لو گرداں جا رہے ہوں، یعنی وہ آپ سے مکمل طور پر گریزاں متنفر ہیں، کیونکہ بہرا آدمی رو در رو بھی کوئی بات نہیں سن پاتا، چاہے جائے کہ اس وقت تک نہ سن لے کہ جب وہ منہ موڑے اور پیچھے پیٹ پھیر لے، یعنی کہ اگر وہ آپ کی طرف دیکھ ہی ذرا متوجہ ہی نہیں ہے تو آپ اسے کسی بھی طریقے سے اپنی بات نہیں پہنچا سکتے۔ تو ایسے ہی یہ کفار کا حال ہے کہ یہ خود تو کلام حق کو سنتے نہیں ہیں، بہرے بنے ہوئے ہیں اور اوپر سے پیٹ بھی پھیر رکھی ہے، تو کوئی صورت ہے ہی نہیں کہ وہ ہدایت حاصل کر سکیں۔ اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے رہنمائی کر سکتے ہیں، آپ تو صرف انہیں سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے ہیں، پھر وہ فرما بردار ہو جاتے ہیں۔ اور جب ان کے اوپر عذاب کا وعدہ ثابت ہو جائے گا، یعنی جب وہ وقت مقرر پر آ جائے گا، ہم زمین سے ان کے لیے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرتا ہوگا۔ تو یہ دعوت الارض وہی ہے جو قرب قیامت کی علامت میں سے ہے، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو، اور ان میں سے ایک اس جانور کا نکلنا ہے۔ کچھ روایات میں ہے کہ اس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا جس سے یہ ایمان والوں کے پیشانی پر مہر لگاتا ہوا جائے گا اور بہت ہی برق رفتار ہوگا، بیل نما ہوگا، واللہ عالم بالصواب۔ اس کے آنے سے تمام ایمان والے اور کافر ان دونوں گروہ بندی میں تقسیم ہو جائیں گے، الگ الگ ہو جائیں گے، وہ ایمان والوں کو الگ کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم زمین سے ان کے لیے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرتا ہوگا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے تھے۔ يوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب
صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون اور جس دن ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کے گروہ کو جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے گھیر لائیں گے، یعنی انکار کرنے والوں کی بھی درجہ بندی اور گروہ بندی ہو جائے گی، پھر وہ سب کے سب الگ الگ کر دیے جائیں گے۔ جب سب کے سب آ پہنچیں گے تو اللہ فرمائے گا کہ تم نے میری آیتوں کو باوجود یہ کہ تمہیں ان کا پورا علم نہ تھا کیوں جھٹلایا، یعنی تم نے انہیں جانے سمجھے بغیر ہی انکار کر دیا، اور یہ بھی بتلاؤ کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو، کہ ایسی کن کاموں میں مصروفیت تھی کہ تمہیں میری باتوں پر غور کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اور آپ دیکھیں جو کورونا کی بیماری جس نے پوری دنیا کو گھیر رکھا ہے، یہ بھی مجھے لگتا ہے کبھی حجت تمام کرنے کے لیے ہے کہ جن لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ قرآن پڑھ لیں، سیکھ لیں، اللہ کے لیے وقت لگا دیں، تو جواب یہ سننے کو ملتا تھا کہ جی وقت نہیں ہے۔ اب اللہ رب العزت نے تقریباً 2-2.5 سالوں سے سب کو فارغ کر دیا ہے، سب اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، اب حجت تمام ہو گئی، اب کسی کا یہ بھی بہانہ نہیں چلے گا کہ ہمارے پاس وقت نہیں تھا۔ تو آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہلت کی گھڑیاں دی ہیں، ہمیں چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس دن قیامت کے دن سوال کرے گا، بتلاؤ کہ تم کیا کچھ کرتے رہے کہ تمہارے پاس فرصت ہی نہیں تھی کہ میری طرف رجوع کرنے والے بن جاتے اور میرے کلام پر غور و فکر کرتے۔ اور ان کے ظلم کے سبب ان کے حق میں وعدہ عذاب پورا ہو کر رہے گا اور وہ کچھ بھی بول نہ سکیں گے۔ کیا وہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا کہ وہ اس میں آرام حاصل کرے اور دن کو ہم نے دکھانے والا یعنی روشن بنایا؟ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ جس دن سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب آسمانوں والے اور زمین والے گھبرا اٹھیں گے۔ تو سور سے مراد وہی قرن ہے جس میں اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے پھونک ماریں گے۔ یہ نفخے 2 یا 2 سے زیادہ ہوں گے۔ پہلے نفخے میں ساری دنیا گھبرا کر بے ہوش ہو جائے گی اور دوسرے نفخے میں موت سے ہمکنار ہو جائے گی۔ تیسرے نفخے میں سب لوگ قبروں سے زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے اور بعض کے نزدیک ایک چوتھا نفخہ بھی ہوگا جس سے سب لوگ میدان حشر میں اکٹھے کیے جائیں گے۔ تو یہاں پہلا نفخہ مراد ہے جب قیامت قائم کرنی ہوگی کہ سب کے سب گھبرا جائیں گے، مگر جسے اللہ چاہے، یعنی اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اس گھبراہٹ سے بچا لے گا۔ ان سے وہ لوگ مستثنیٰ ہوں گے جو اللہ کے نزدیک انبیاء، شہداء اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ وہ فرشتے ہیں، تو بعض کے نزدیک اہل ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو آسان موت دے دے گا، ان کو سور کی آواز سنائی نہیں دی جائے گی اور سب کے سب عاجز و پست ہو کر اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ اور آپ پہاڑوں کو اپنی جگہ جمے ہوئے خیال کریں گے لیکن وہ بھی بادل کی طرح اڑتے پھر رہے ہوں گے۔ تو یہ قیامت کے دن ہوگا کہ پہاڑ اپنی جگہوں پر نہیں رہیں گے بلکہ بادلوں کی طرح چلیں گے اور اڑیں گے۔ یہ ہے کاریگری اللہ کی جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا، یعنی یہ اللہ کی عظیم قدرت سے ہوگا کہ اللہ نے ہر چیز کو مضبوط بنایا، لیکن آج وہ ان مضبوط چیزوں کو بھی روئی کے دانوں کی طرح اڑا دینے پر قادر ہے۔ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ جو شخص نیک عمل لائے گا اس سے بہتر بدلہ ملے گا
اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے بے خوف ہوں گے، یعنی حقیقی اور بڑی گھبراہٹ سے وہ محفوظ کر دیے جائیں گے۔ اور جو برائی لے کر آئیں گے وہ اندھے منہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے، صرف وہی بدلہ دیے جاؤ گے جو تم کرتے رہے ہو۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے کہ مجھے تو بس یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے پروردگار کی عبادت کرتا رہوں جس نے اسے حرمت والا بنایا ہے، جس کی ملکیت ہر چیز ہے، اور مجھے یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں اور میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں۔ جو راہ راست پر آ جائے وہ اپنے نفع کے لیے ہی راہ راست پر آئے گا، اور جو بہک جائے تو کہہ دیجیے کہ میں تو صرف باخبر کرنے والا ہوں، ڈرانے والا ہوں۔ کہہ دیجیے کہ تمام تعریف صرف اللہ ہی کے لیے ہے، وہ عنقریب اپنی نشانیاں دکھائے گا جنہیں تم خود پہچان لو گے، یعنی آفاق اور انفس میں، دو جہانوں میں، اور انسان کی اپنی ذات میں اپنی نشانیاں دکھلائیں گے تاکہ ان پر حق واضح ہو جائے۔ تو اگر جو لوگ زندگی میں نشانیاں دیکھ کر ایمان نہیں لاتے تو موت کے وقت وہ ان نشانیوں کو دیکھ کر ضرور پہچان لیتے ہیں، لیکن اس وقت کی معرفت کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آج ہی عنقریب اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھائے گا جنہیں تم خود پہچان لو گے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے آپ کا رب غافل نہیں ہے۔ سورہ قصص کا آغاز کریں گے۔ مکی صورت ہے، اس کے 88 آیات ہیں اور 9 رکوعات ہیں۔ اس کے پہلے رکوع کی تلاوت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسمین، تلك آیات الكتاب المبین، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين، وقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون،
وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ طاسین میم حروف مقطعات ہیں جن کا صحیح معنی اور مفہوم اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جانتے ہیں۔ یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کا صحیح واقعہ بیان فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، یعنی یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، کیونکہ وحی الہی کے بغیر صدیوں پہلے کے واقعات بالکل اس طریقے سے بیان کرنا جس طرح وہ پیش آئے ناممکن ہے۔ تو اس واقعے کو اس انداز میں بیان کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے اور برحق رسول ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ کی زبان سے بیان فرما رہا ہے کہ یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی اور وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا، اور ان میں سے ایک فرقے کو کمزور کر رکھا تھا اور ان کے لڑکوں کو تو ذبح کر ڈالتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو وہ زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ تو یہ کیوں قتل کرتا تھا؟ اس کی وجہ فرعون کا ایک خواب دیکھنا تھا جس کی تعبیر یہ بتائی گئی تھی کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ایک بچے کے ہاتھوں فرعون کی ہلاکت اور اس کی سلطنت کا خاتمہ ہوگا۔ تو جس کا حل اس نے یہ نکالا کہ ہر پیدا ہونے والے اسرائیلی لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ تھا ہی مفسدوں میں سے، پھر ہماری چاہت ہوئی کہ ہم ان پر کرم فرمائیں جنہیں زمین میں بے حد کمزور کر دیا گیا تھا، کہ ہم انہی کو پیشوا اور زمین کا امام بنا دیں، یعنی ان کمزور اور غلام قوم کو مشرق و مغرب کا وارث اور حکمران بنا دیا جائے، اور یہ بھی کہ ہم انہیں زمین میں قدرت اور اختیار دیں اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہ دکھائیں جس سے وہ ڈر رہے ہیں، یعنی انہیں جو اندیشہ تھا کہ ایک اسرائیلی کے ہاتھوں فرعون کی اور اس کے ملک و لشکر کی تباہی ہوگی، ان کے اس اندیشے کو ہم نے حقیقت کر دکھایا۔ ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی یعنی القاء کیا۔ یہ وہ وحی نہیں ہے جیسے کہ رسولوں کے پاس جبریل علیہ السلام آتے ہیں، یہ وہ وحی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے القاء کیا کہ تم اسے دودھ پلاتی رہو اور جب تمہیں اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا، اور کوئی خوف یا ڈر یا رنج و غم نہ کرنا، یعنی کہ جب بنی اسرائیل کے لوگ قتل کرنے کے ارادے سے آئیں تو تم انہیں صندوق میں ڈال کر اپنے گھر کے پیچھے بہنے والے دریا میں انہیں بھیج دینا، ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں، یعنی ہم موسیٰ علیہ السلام کو واپس آپ ہی کی گود میں پہنچا دیں گے اور اسے اپنے پیغمبروں میں بنانے والے ہیں۔ آخر فرعون کے لوگوں نے اس بچے کو اٹھا لیا اس لیے کہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے موجب غم ہو، یعنی انہوں نے تو اسے اپنا بچہ اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر لیا تھا، نہ کہ دشمن سمجھ کر، لیکن انجام ان کے اس فعل کا یہ ہوا کہ وہ ان کا دشمن اور رنج و غم کا باعث بنا۔ کچھ شک نہیں کہ فرعون اور حامان ان کے لشکر تھے ہی خطا کار، اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ تو فرعون چونکہ اولاد سے محروم تھا اور اس نے ایسا اس وقت کہا کہ جب انہوں نے تابوت میں ایک حسین و جمیل بچہ دیکھا۔ بعض کے نزدیک یہ اس وقت کا قول ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی کے بال نوچ لیے تو فرعون نے ان کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ تو ان کی بیوی نے کیا کہا کہ اسے قتل نہ کرو، یہ تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اور یہ لوگ شعور نہیں رکھتے تھے، یعنی یہ بچہ جسے وہ اپنا بچہ بنا رہی ہیں یہ تو وہی بچہ ہے جس کو مارنے کے لیے انہوں نے سینکڑوں بچوں کو موت کی نیند سلا دیا۔ موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا، قریب تھی کہ اس واقعے کو بالکل ظاہر کر دیتی، یعنی ان کا دل ہر چیز اور فکر سے خالی ہو گیا، اور ایک ہی فکر تھی یعنی موسیٰ علیہ السلام کا غم ان کے دل میں بیٹھ گیا۔ تو وہ اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کر دیتی، وہ ظاہر کر دیتی کہ موسیٰ ان کے بیٹے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان کے دل کو ڈھارس نہ دیتے، یہ اس لیے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے کہ وہ واپس انہیں اس کے پاس لوٹا دیں گے، تاکہ ان کا یقین اس بات پر قائم رہے۔ اس نے یعنی موسیٰ کی والدہ نے اس کی بہن سے کہا کہ تم اس کے پیچھے پیچھے چلتی رہو اور اسے دور دور سے دیکھتی رہو، یعنی اس پہ نظر رکھو کہ یہ تابوت کہاں جاتا ہے، اور فرعونیوں کو اس بات کا علم بھی نہ ہوا۔
ان کے پہنچنے سے پہلے ہم نے موسیٰ پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا، یعنی ہم نے اپنی قدرت اور تکوینی حکم کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ماں کے علاوہ کسی اور اللہ کا دودھ پینے سے منع کر دیا۔ چنانچہ بے انتہا کوششوں کے باوجود بھی کوئی بھی اللہ دودھ پلانے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ تب موسیٰ علیہ السلام کی بہن کہنے لگی کہ کیا میں تمہیں ایسا گھرانہ بتاؤں جو اس بچے کی تمہارے لیے پرورش کرے اور وہ ہوں بھی اس بچے کے خیر خواہ، یعنی ہمدرد بھی ہیں، خیر خواہ بھی ہیں، بھلے مانس لوگ ہیں۔ بس ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف واپس پہنچایا۔ چنانچہ انہوں نے ہمشیرہ موسیٰ کو سے کہا کہ جاؤ اس عورت کو لے آؤ۔ چنانچہ وہ دوڑی دوڑی گئی اور اپنی ماں کو، جو موسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی تھی، ان کے ساتھ لے آئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کا دودھ پی لیا تو فرعون نے والدہ موسیٰ سے محل میں رہنے کی درخواست کی تاکہ بچے کی صحیح پرورش اور نگہداشت ہو سکے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ میں اپنے خاوند اور بچوں کو چھوڑ کر یہاں نہیں رہ سکتی۔ بالآخر یہ طے پایا کہ بچوں کو اپنے ساتھ ہی اپنے گھر لے جائیں اور وہیں اس کی پرورش کرتے رہیں اور اس کی اجرت انہیں شاہی خزانے سے ملتی رہے گی۔ سبحان اللہ، اللہ کی قدرت کے کیا کہنے کہ دودھ اپنے بچے کو پلائیں اور تنخواہ فرعون سے وصول کریں۔ تو رب نے موسیٰ علیہ السلام کو واپس لوٹانے کا وعدہ جس طرح فرمایا تھا، ایسے ہی ایسے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا اس لیے کیا تاکہ ان کی والدہ کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہو اور جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، یعنی بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے انجام کی حقیقت سے اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں، لیکن اللہ کو اس کے حسن انجام کا علم ہوتا ہے۔ تو سورہ بقرہ میں بھی ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہو سکتا ہے جس چیز کو تم برا سمجھتے ہو اس میں تمہارے لیے خیر ہو، اور جس چیز کو تم پسند کرو اس میں تمہارے لیے شر کا پہلو ہو۔ تو غیبی علم اور کلی علم تو صرف اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہی ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کر لینا چاہیے اور اس کی رضا کے ساتھ راضی بالرضا رہنا چاہیے، کیونکہ وہ اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرنے والا ہے اور اس کے وعدے سارے سچے ہیں۔ کاش کہ ہم بھی اللہ کے وعدوں پر یقین کرنے والے ہو جائیں۔ ایمان کی دولت سے تو اس نے ہمیں سرفراز کر کے بھیجا ہے، یقین کی دولت ہم نے اپنی محنت سے حاصل کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے یقین میں اضافہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن
الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. اور جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانا ہو گئے، ہم نے انہیں علم و حکمت عطا فرمایا، یعنی نبوت عطا فرمائی. نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں. اور موسیٰ ایک ایسے وقت میں شہر میں آئے جبکہ شہر کے لوگ غفلت میں تھے. کچھ مفسرین کے مطابق یہ رات کا وقت تھا، یا کچھ کے مطابق یہ نصف النہار تھا جب لوگ خیر اللہ کے لیے لیٹ جاتے ہیں. یہاں دو شخصوں کو لڑتے ہوئے پایا. ایک تو اس کے رفیقوں میں سے تھا، یعنی بنی اسرائیل سے تھا، اور یہ دوسرا اس کے دشمنوں سے، یعنی قبطیوں میں سے تھا. اس کی قوم والے نے اس کے خلاف، جو اس کے دشمنوں میں سے تھا، اس سے فریاد کی، جس پر موسیٰ نے اس کو مکہ مارا، جس سے وہ قبطی مر گیا. موسیٰ کہنے لگے یہ تو شیطانی کام ہے، یقیناً شیطان دشمن کھلے طور پر بہکانے والا ہے. یعنی اسے شیطانی فعل اس لیے قرار دیا کہ قتل ایک نہایت سنگین جرم ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقصد اسے ہرگز قتل کرنا نہیں تھا، آپ صرف مدد کرنا چاہتے تھے. پھر کہنے لگے کہ اے پروردگار، میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، تو مجھے معاف فرما دے. تو یہ اتفاقیہ قتل تھا، اگرچہ کبیرہ گناہ نہیں تھا، کیونکہ قبائل سے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کی بھی حفاظت فرماتا ہے. تاہم یہ بھی ایسا گناہ ہی نظر آتا ہے جس کی بخشش کی دعا انہوں نے ضروری سمجھی. اللہ نے انہیں بخش دیا، وہ بخشش اور بہت مہربانی کرنے والا ہے. کہنے لگا ہے میرے رب، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے میرے رب، جیسے تو نے مجھ پر یہ کرم فرمایا ہے، میں بھی ہرگز کسی گناہ گار کی مدد میں کے لیے نہیں آؤں گا. یعنی آپ نے جان لیا کہ جو جھگڑا کرنے والا تھا، یعنی جو بنی اسرائیل کی قوم کا تھا، اصل میں وہی گناہ گار تھا. صبح ہی صبح ڈرتے اندیشے کی حالت میں خبریں لینے کو شہر میں گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اچانک وہی شخص جس نے کل ان سے مدد طلب کی تھی، ان سے فریاد کر رہا ہے. یعنی کہ وہ کسی اور سے جھگڑا کر رہا تھا اور مدد کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو پکار رہا تھا. موسیٰ نے اسے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تو ہی سری گمراہ ہے، یعنی تو ہی دستے گریبان ہے. کل بھی تو ہی لڑ رہا تھا، آج بھی تو ہی لڑ رہا ہے، تو ہی جھگڑالو ہے. پھر جب اپنے اور اس کے دشمن کو پکڑنا چاہا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ قبطی کو ہی پکڑ لیں، اس کو اس سے جھگڑے سے روک دیں، تو وہ فریادی کہنے لگا، یعنی بنی اسرائیل کے بندے نے کہا کہ موسیٰ، کیا جس طرح تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا تھا مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے؟ یعنی کہ آپ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے تھے قبطی کو پکڑنے کے لیے، لیکن اسرائیلی سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام شاید اسے پکڑنے لگے ہیں، کیونکہ آپ نے اسے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تو ہی سری جھگڑالو ہے. تو وہ اسرائیلی بول اٹھا کہ اے موسیٰ، کیا جس طرح تو نے کل کسی کو قتل کیا تھا ایسے ہی تو چاہتا ہے کہ مجھے بھی قتل کر دے؟ تو ملک میں ظالم و سرکش ہونا ہی چاہتا ہے، اور یہ تیرا ارادہ ہے ہی نہیں کہ صلح کرنے والوں میں سے ہو جائے. تو جب اس نے یہ الفاظ کہے تو پھر کیا ہوا، وہ قبطی اس قتل سے باخبر ہو گیا، اور اس نے جا کے فرعون سے شکایت لگا دی کہ کل جو قتل ہوا تھا اس کے ذمہ دار اصل میں موسیٰ ہیں. شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا موسیٰ، یہاں کے سردار تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، بس تو بہت جلد یہاں سے چلا جا. تو جب فرعون کو اس کے آدمی کے قتل کی خبر ہوئی تو اس نے ارادہ کیا کہ اس کا قاتل موسیٰ ہے، تو بدلے میں موسیٰ کو ہی قتل کرنے کا عزم کر لیا. پھر ایک آدمی جو مفسرین کے نزدیکی فرعون کی قوم سے تھا اور در پردہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ تھا. تو پھر کیا ہوا، اس نے آ کے خبر دی کہ دربار میں تمہارے قتل کے منصوبے بن رہے ہیں، بس تو یہاں سے جلدی سے چلا جا، جہاں بھی تو جا سکتا ہے. بس موسیٰ وہاں سے خوفزدہ ہو کر دیکھتے بھالتے نکل کھڑے ہوئے، کہنے لگے اے پروردگار، مجھے ظالموں کو گروہ سے بچا لے. یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کے علم میں یہ بات آئی تو انہوں نے وہاں سے نکلنے کا ارادہ کر لیا تاکہ فرعون کی گرفت میں نہ آ سکے، کیونکہ فرعون اور اس کے درباریوں نے تو موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا مشورہ ہی کر لیا تھا. کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی علم نہیں تھا کہ کہاں جانا ہے، کیونکہ مصر چھوڑنے کا یہ حادثہ بالکل اچانک پیش آیا، پہلے سے کوئی خیال یا منصوبہ نہیں تھا. چنانچہ اللہ نے گھوڑے پر ایک فرشتہ بھیج دیا جس نے انہیں راستے کی نشاندہی کی. واللہ عالم بالصواب. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما
قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. اور جب وہ مدین کی طرف متوجہ ہوئے تو کہنے لگے مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ پر لے چلے گا، یعنی اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی، ایسے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی جس سے ان کی دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی بن گئی، وہ ہادی بھی بن گئے اور مہدی بھی، خود بھی ہدایت یافتہ ہوئے اور دوسروں کی بھی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ مدین کے پانی پر جب آپ پہنچے تو دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت وہاں پانی پلا رہی ہے اور 2 عورتیں شرم و حیا کے باعث الگ اپنے جانوروں کو روکے ہوئے کھڑی ہیں۔ پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ آپ نے ان عورتوں سے دریافت کیا تو وہ بولی کہ جب تک یہ چرواہے واپس نہ لوٹ جائیں ہم اپنا پانی نہیں پلاتی ہیں، یعنی وہ چاہتی ہیں کہ وہ مردوں سے الگ رہیں، ان کے درمیان اختلاط نہ ہو، تو وہ ان کے جانے کا انتظار کر رہی ہیں، اور ہمارے والد بہت بڑی عمر کے بوڑھے انسان ہیں، یعنی وہ یہ کام نہیں کر سکتے، اس لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ بس آپ نے خود ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، یعنی جب وہ چرواہے چلے گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی اور ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر سائے کی طرف ہٹ آئے اور کہنے لگے، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اے پروردگار کو کچھ بھی بھلائی میری طرف اتارے میں اسی کا محتاج ہوں۔ تو محسرین کے زندگی محتاجی دور کرنے کی بہترین دعا ہے، اسے اپنے روزمرہ کے معمولات میں شامل کر لیں۔ یہاں سے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ اتنے میں ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کی طرف شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی، تو شرم و حیا کا خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر اس لیے فرمایا کہ یہ عورت کا اصل زیور ہے، اور حیا اور حجاب سے بے نیازی اور بے باکی عورت کے لیے شرعن بھی ناپسندیدہ ہے اور عرفن بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ خاص طور پر ذکر فرمایا کہ ان میں سے ایک شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی، کہنے لگی کہ میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے لیے جو جانوروں کو پانی پلایا ہے اس کی اجرت دے دیں۔ جب موسیٰ ان کے پاس پہنچے اور ان سے اپنا سارا حال بیان کیا کہ وہ مسافر ہیں اور اس طرح سے وہ اپنا ملک چھوڑ کے آئے ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ اب تم نہ ڈرو، تم نے ظالم قوم سے نجات پا لی ہے، یعنی یہ علاقہ فرعون کی حدود حکمرانی سے باہر ہے، اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ نے ظالموں سے نجات عطا فرما دی ہے۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا، ابا جی آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیجئے، کیونکہ جنہیں آپ اجرت پر رکھے ان میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ باپ نے لڑکیوں سے پوچھا کہ تم کس طرح یہ بات کہہ سکتی ہو کہ یہ طاقتور بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں، جس پر لڑکیوں نے بتلایا کہ جس کنویں سے ہم پانی پلاتے ہیں اس پر اتنا بھاری پتھر رکھا ہوتا ہے کہ اسے اٹھانے کے لیے 10 آدمیوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس شخص نے وہ پتھر اکیلے ہی اٹھا لیا اور بعد میں رکھ دیا، اور اس طرح جب میں اس کو بلا کر اپنے ساتھ لا رہی تھی تو چونکہ راستے کا علم مجھے ہی تھا، میں آگے آگے چل رہی تھی اور یہ پیچھے پیچھے،
لیکن ہوا سے میری چادر اڑ جاتی تھی تو اس شخص نے کہا کہ تم پیچھے چلو، میں آگے آگے چلتا ہوں تاکہ میری نگاہ تیرے جسم کے کسی حصے پر نہ پڑے، تو راستے کی نشاندہی کے لیے پیچھے سے پتھر یا کنکری مار دینا۔ تو انہوں نے اس بات سے اندازہ لگایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مضبوط بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں، اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ اس بزرگ نے کہا کہ میں اپنی دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں، اس پر کہ آپ 8 سال تک میرا کام کاج کریں، تو یہ حق میں ہے قرار پایا کہ 8 سال تک ان کی مزدوری کی جائے۔ ہاں، اگر آپ 10 سال پورے کریں تو یہ آپ کی طرف سے بطور احسان کے ہیں، میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ کو کسی مشقت میں ڈالوں، یعنی اگر آپ 8 سال پورے کر کے جانا چاہیں تو آپ 8 سال پورے کر کے بھی جا سکتے ہیں، اللہ کو منظور ہے تو آگے چل کر آپ مجھے بھلا آدمی پائیں گے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ آپ مجھے بھلا آدمی پائیں گے، نہ میں جھگڑا کروں گا، نہ اذیت پہنچاؤں گا، اور نہ ہی سختی سے کام کروں گا، سختی سے کام لوں گا۔ موسیٰ نے کہا نہیں، یہ شعیب علیہ السلام کا قول ہے کہ اللہ کو منظور ہے تو آگے چل کر آپ مجھے بھلا آدمی پائیں گے، یعنی کہ نہ ہی میں کوئی اذیت پہنچاؤں گا اور نہ ہی بہت زیادہ سخت کام آپ سے لوں گا۔ موسیٰ نے کہا خیر، تو یہ بات میرے اور آپ کے درمیان پختہ ہو گئی، میں ان دونوں مدتوں میں سے جسے چاہے پورا کروں، مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو، یعنی یا میں 8 سال پورے کر کے جانا چاہوں تو مجھے جانے دیا جائے، یا میں 10 پورے کر لوں، کسی بھی معاملے میں مجھ پر زیادتی نہ ہو۔ ہم یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں اس پہ اللہ کار ساز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس معاملے پر گواہ ہے۔ فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في
وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے تو کوہ طور کی طرف آگ دیکھی اور اپنی بیوی سے کہنے لگے ٹھہرو کہ میں نے آگ دیکھی ہے، بہت ممکن ہے کہ میں وہاں سے کوئی خبر لاؤں یا آگ کو کوئی انگارہ لاؤں تاکہ تم سینک لو۔ بس جب وہ وہاں پہنچے تو اس بابرکت زمین کے میدان کے دائیں کنارے کے درخت میں سے آواز دیے گئے کہ اے موسیٰ یقیناً میں ہی اللہ ہوں سارے جہانوں کا پروردگار، یعنی اے موسیٰ تجھ سے جو اس وقت مخاطب اور ہم کلام ہے وہ میں اللہ ہوں رب العالمین۔ اور یہ آواز بھی آئی کہ اپنی لاٹھی ڈال دو۔ پھر جب اسے دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح پھنپھنا رہی ہے تو پھر پیٹ پھیر کر واپس ہو گئے اور مڑ کر رخ بھی نہ کیا۔ ہم نے کہا ہے موسیٰ آگے آؤ اور مت ڈرو، یقیناً تو ہر طرح سے امن والا ہے، یعنی یہ چیزیں تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ اور اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈالو کہ وہ بغیر کسی روک کے چمکتا ہوا نکلے گا، بالکل سفید، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازو اپنی طرف ملا لے۔ یعنی اژدہا بن جانے کی صورت میں جو خوف حضرت موسیٰ کو لاحق ہوتا تھا اس کا حل بتا دیا کہ اپنا بازو اپنی طرف ملا لیا کریں، یعنی بغل میں دبا لیا کریں، جس سے خوف جاتا رہے گا۔ اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ عام ہے کہ جب بھی کسی کو کوئی خوف محسوس ہو تو اس طرح کرنے سے اس کا خوف دور ہو جاتا ہے۔ بس یہ دونوں معجزے تیرے لیے تیرے رب کی طرف سے ہیں۔ فرعون اور اس کی جماعت کی طرف یقیناً وہ سب کے سب بے حکم اور نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ نے کہا ہے پروردگار میں نے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا، اب مجھے اندیشہ ہے کہ وہ بھی مجھے بدلے میں قتل کر ڈالیں گے، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے بہت زیادہ فصیح زبان والا ہے، تو اسے میرا مددگار بنا کر میرے ساتھ بھیج دیں تاکہ میری تصدیق کرے، مجھے تو خوف ہے کہ وہ سب مجھے جھٹلا دیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرا بازو مضبوط کر دیں گے، یعنی آپ کی دعا کے مطابق انہیں بھی نبوت عطا ہوگی اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے، فرعونی تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ بس سبب ہماری نشانیوں کے تم دونوں اور تمہاری تابعداری کرنے والے ہی غالب رہیں گے۔ بس جب ان کے پاس موسیٰ ہمارے دیے ہوئے کھلے معجزے لے کر پہنچے تو وہ کہنے لگے یہ تو صرف گھڑا گھڑایا جادو ہے، ہم نے اپنے اگلے باپ دادوں کے زمانے میں بھی یہ کبھی نہیں سنا، یعنی جو توحید کی دعوت تم لے کر آئے ہو ہم نے اپنے بڑوں میں کبھی بھی نہیں سنی، ہمارے باپ دادا بھی اس توحید سے واقف نہ تھے۔ موسیٰ کہنے لگے میرا رب تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے جو میرا رب تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے جو ہدایت کی طرف آتا ہے، اور جس کے لیے آفت کا انجام اچھا ہوتا ہے یقیناً بے انصافوں کا بھلا نہیں ہوگا۔ فرعون کہنے لگے اے درباریوں میں تو اپنے سوا کسی کو تمہارا معبود نہیں سمجھتا، یعنی فرعون نے انکار کر دیا، اس نے کہا کہ میری نظر میں تو میں ہی خدا ہوں، میرے علاوہ کوئی اور نہیں۔ تو سنو اے حامان، تم میرے لیے مٹی کو آگ سے پکوا کر پھر میرے لیے ایک محل تعمیر کرو تو میں موسیٰ کے معبود کو جھانک لوں، اور میں تو اسے جھوٹوں ہی میں سے گمان کر رہا ہوں، یعنی ایک اونچا اور مضبوط محل تیار کرو جس پر چڑھ کر میں آسمان پر یہ دیکھ سکوں کہ وہاں کیا میرے سوا کوئی اور رب ہے۔
یعنی موسیٰ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ آسمانوں پر رب ہے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے، میں تو اسے جھوٹا ہی سمجھ رہا ہوں۔ یہ ایک بہت بڑا بول تھا جو فرعون نے اس وقت اپنی زبان سے ادا کیا۔ اس نے اور اس کے لشکروں نے ملک میں ناحق تکبر کیا اور سمجھ لیا کہ وہ ہماری جانب لوٹائے ہی نہیں جائیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے کہ اس کو اس بات کا یقین تھا کہ شاید وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوگا۔ بالآخر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور دریا میں پھینک دیا۔ اب دیکھ لے کہ ان گناہ گاروں کا انجام کیسا ہوا، اور ہم نے انہیں ایسے امام بنا دیا کہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلائیں۔ یعنی جتنے بھی لوگ اب توحید کا رد کرنے والے ہیں وہ سب کے سب فرعونیوں کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے اور روز قیامت مطلق مدد نہ کیے جائیں گے۔ اور ہم نے اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے اپنی لعنت لگا دی اور قیامت کے دن بھی وہ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَٰكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَٰكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ هُم بِهِ يُؤْمِنُونَ اور ان اگلے زمانے والوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ کو ایسی کتاب عنایت فرمائی جو لوگوں کے لیے دلیل اور ہدایت اور رحمت بن کے آئی، جس کے ذریعے سے وہ حق کو پہچان لیں اور اسے اختیار کر کے اللہ کی رحمت کے مستحق قرار پائیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔
آگے والی آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ دور کے مغرب جانب جبکہ ہم نے موسیٰ کو حکم احکام کی وحی پہنچائی تھی تو آپ موجود نہ تھے اور نہ ہی آپ وہاں دیکھنے والوں میں سے تھے۔ یعنی یہ غیب کی وہ باتیں ہیں جو ہم وحی کے ذریعے سے آپ کو بتلا رہے ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، کیونکہ نہ تو آپ نے یہ باتیں کسی سے سیکھی ہیں اور نہ ہی آپ نے خود ان کا مشاہدہ کیا ہے۔ لیکن ہم نے بہت سی نسلیں پیدا کی جن پر لمبی مدتیں گزر گئیں اور نہ ہی آپ مدین کے رہنے والوں میں سے تھے کہ ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے، بلکہ ہم ہی رسولوں کو بھیجنے والے رہے، اور نہ ہی آپ دور کی طرف تھے جبکہ ہم نے آواز دی، بلکہ یہ آپ کے پروردگار کی طرف سے ایک رحمت ہے، اس لیے کہ آپ ان لوگوں کو ہوشیار کر دیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں پہنچا۔ اس سے مراد اہل مکہ اور عرب ہیں۔ اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے اور دونوں اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اسماعیل کی اولاد میں عرب ہے اور اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہیں، ان کا نام اسرائیل ہے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی بھی نبی عرب میں وارد نہیں ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آپ سے پہلے وہاں کوئی ڈرانے والا نہیں پہنچا، اب آپ کو خاتم النبیین بنا کر وہاں بھیجا گیا ہے، کیا ہی عجب ہے کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ انہیں ان کے اپنے ہاتھوں کے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی تو وہ کہہ اٹھتے کہ ہمارے رب تو انہیں ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی تابع داری کرتے اور ایمان والوں میں سے ہو جاتے۔ یعنی ان کے اس عذر کو ختم کرنے کے لیے ہم نے آپ کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے، کیونکہ طول زمانے کی وجہ سے کافی انبیاء کی تعلیمات مسخ ہو چکی ہیں اور دین کی دعوت فراموش ہو چکی، اور ایسے ہی حالات کسی نئے نبی کی ضرورت متقاضی ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے پیغمبر آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مسخ ہونے اور تحریف سے محفوظ رکھا ہے، اور ایسا تکوینی انتظام فرما دیا ہے کہ جس سے آپ کی دعوت دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گئی اور مسلسل پہنچ رہی ہے، اب کسی نئے دین کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ پہنچا تو کہتے ہیں کہ یہ وہ کیوں نہیں دیا گیا جیسے موسیٰ دیے گئے، یعنی جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو واضح معجزات دیے گئے تھے، ان کی مرضی کے معجزات دیے گئے تھے، ان کو کیوں نہیں دیے گئے؟ اچھا تو کیا موسیٰ کو جو کچھ دیا گیا تھا اس کے ساتھ لوگوں نے کفر نہیں کیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ سوال پوچھا ہے کہ ان کو جو معجزات دیے گئے تھے انکار کرنے والوں نے تو اس کا بھی انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں جو ایک دوسرے کے مددگار ہیں اور ہم تو ان کے منکر ہیں، یعنی حضرت موسیٰ اور ہارون دونوں جادوگر ہیں اور جو بھی ان کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں ہم ان سب کا انکار کرنے والے ہیں۔ کہہ دیجیے کہ اگر سچے ہو تو تم بھی اللہ کے پاس سے کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو، میں اس کی پیروی کروں گا۔ یعنی جو موسیٰ علیہ السلام کو علم دیا گیا اور یعنی تورات اور جو مجھے کتاب دی گئی یعنی قرآن، ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی کتاب لے آؤ تو پھر میں اس کی پیروی کروں گا۔ اور پھر اگر یہ آپ کی بات نہ مانے تو آپ یقین کر لیں کہ یہ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے بڑا ہوا ہے۔ یعنی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہدایت کو چھوڑ کر خواہش نفس کی پیروی کرنا سب سے بڑی گمراہی ہے۔ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، اور ہم برابر پیدل پہ لوگوں کے لیے اپنا کلام لاتے رہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، یعنی ایک رسول کے بعد دوسرا رسول، ایک کتاب کے بعد دوسری کتاب ہم بیچتے رہے، اس طرح ہم مسلسل اپنی بات لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب عنایت فرمائی تو وہ تو اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اس سے مراد وہ یہودی عالم ہیں جو مسلمان ہو گئے جیسے عبداللہ بن سلام وغیرہ، یا وہ عیسائی ہیں جو حبش سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے اور آپ کی زبان مبارک سے قرآن کریم سن کر مسلمان ہو گئے تھے۔ یعنی اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور جب اس کی آیتیں ان کے پاس پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کو ہمارے رب کی طرف سے حق ہونے پر ہمارا ایمان ہے اور ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان ہیں۔ یعنی اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے جسے قرآن مجید میں بیان کیا گیا کہ ہر دور میں اللہ کے پیغمبروں نے جس دین کی دعوت دی وہ اسلام ہی تھا، اور ان نبیوں کی دعوت پر ایمان لانے والے مسلمان ہی کہلاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں میں بھی اپنا آخری کلام سما دیا ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو پڑھیں سمجھیں اور اس کی دعوت و تبلیغ کا کام کریں، کیونکہ اب کسی نبی کسی رسول نے نہیں آنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ہم آخری امت ہیں، تو ہم نے ہی اب یہ رسالت کا کام پورا کرنا ہے، جہاں تک یہ دعوت نہیں پہنچی وہاں تک اس دعوت کو پہنچانا ہے، لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب ہم خود اس کا علم حاصل کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین